اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، منیب الرحمن ضیائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے پیغام کے ساتھ، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت اور علماء امت۔ معزز سامعین و ناظرین، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں تمام علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے آخری نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو منقطع کر دیا گیا۔ اب تا قیامت کسی بھی نبوت کا کوئی سچا نبی نہیں آئے گا۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، جس میں کسی بھی تعویل و تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یقیناً امت نے بالاجماع اس لفظ سے یہ سمجھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نہ کوئی رسول، اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں، اور اس کا انکاری یقیناً اجماع امت کا انکاری ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، مفسر قرآن علامہ سید شہاب الدین محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایسی حقیقت ہے جس پر قرآن شاہد و ناطق ہے۔ احادیث نبویہ میں جس کو صراحتاً بیان فرمایا گیا ہے اور امت نے اس پر اجماع کیا ہے، لہٰذا جو شخص اس کے خلاف مدعی ہو اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اور اگر وہ اس پر اصرار، ضد اور تکرار کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ حکم تو سلطان اسلام اسلامی حکومت کے لیے ہے کہ اسے سزائے موت دے، اور علماء و عوام کے لیے یہ ہے کہ تحریر و تقریر سے اس کا رد کریں کہ قلم بھی ایک زبان ہے اور زبان بھی ایک نیزہ ہے۔ جیسے فقیر گفتگو میں ان مرتد قادیانی کافروں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ یقیناً امت آج اس دہانے پہ پہنچ چکی ہے، زیادہ نہیں تو اپنی زبان سے ان کا رد ضرور کرنا چاہیے۔ معزز سامعین و ناظرین، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قاطع قادیانیت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر سے متعلق حکم شرعی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضور پر نور خاتم النبیین سید المرسلین کا خاتم النبیین ہونا، یعنی خاتم یعنی بعثت میں آخر جمیع انبیاء و مرسلین بلا تعویل و بلا تخصیص ہونا